السلام علیکم. عادل گرامیرین چینل ہمیشہ لاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں اور تحائف. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, بڑی خوشخبری. حکومت پاکستان مہربان ہو گئی ہے 9th 10th 11th اور 12th کے اسٹوڈنٹس پر. نمبر ہی نمبر, بغیر محنت کے ایکسٹرا مارکس آپ کو دیے جائیں گے. خوشخبریاں سن کے آپ کا سینہ وسیع ہو جائے گا. یقیناً ان تمام خوشخبریوں کے بعد یوں لگتا ہے کہ شاید ہی آپ کوئی بچہ فیل ہو. فیل بھی کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو ایکسٹرا مارکس ملیں گے؟ کہیں پہ 5 نمبر ملیں گے, کہیں پہ 10 نمبر ملیں گے, کہیں پہ 20 نمبر ملیں گے. آئیے جانتے ہیں ڈیٹیل, وہ نمبر کہاں ملیں گے, کیسے ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے, ہمارے چینل کا حصہ بننے کے لیے لائک کا بٹن دبائیں, سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن اس لیے دبا دیں کہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے گی تو آپ کے موبائل کی گھنٹی کھڑک جائے گی. ایکسٹرا مارکس کے حوالے سے سب سے بڑا تحفہ, حفاظ کرام جو بچے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے ان حافظوں کے لیے ایکسٹرا نمبر حکومت کی طرف سے پہلی بار 20 نمبر رکھے گئے ہیں. یعنی اپنے حاصل کردہ نمبر میں 20 اضافی نمبر ان کو جمع کر دیے جائیں گے. اسی طرح اب فیل ہونے کے خدشات کم سے کم ہو گئے ہیں. پہلے گریس مارکس 3 یا 4 نمبر ہوتے تھے, اس دفعہ 5 نمبر. اگر آپ کے پاسنگ مارکس میں سے 5 نمبر کم ہیں تو آپ کو 5 نمبر اضافی دے کے آپ کو اس سبجیکٹ میں پاس کر دیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات, پچھلے سال پاسنگ مارکس 40% کر دیے گئے تھے, لیکن اس بار اتنی زیادہ حکومت مہربان ہو گئی ہے, اتنی زیادہ شفیق ہو گئی ہے اور اتنی آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں کہ اس دفعہ 33% مارکس حاصل کرنے والے کو پاس قرار دے دیا گیا ہے. 40% نہیں بلکہ صرف 33%. یعنی کہ 100 میں سے اگر آپ کے 33 نمبر ہیں تو آپ پاس ہیں. یوں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے پیپر پریزنٹیشن کے مارکس دیے جاتے تھے, اچھی لکھائی کے نمبر دیے جاتے تھے, اور لکھائی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے نمبر کٹنے کا خدشہ ہوتا تھا. اس دفعہ یہ بات بھی حکومت نے آسانی پیدا کر دی ہے. چاہے آپ کی رائٹنگ درست نہیں ہے, چاہے آپ نے گڑبڑ لکھا ہوا ہے, لیکن آپ نے لکھا ٹھیک ہے, موضوع ٹھیک ہے, تحریر ٹھیک ہے, سبجیکٹ ٹھیک ہے, میٹر اگر آپ کا درست ہے تو نمبر رائٹنگ کی وجہ سے آپ کے بالکل کٹ نہیں ہوں گے. یہ خدشہ اب ختم کر دیا گیا ہے. سب سے بڑی خوشخبری, پہلے جب بھی ہم کو چوائس دی جاتی تھی اس میں 50% کنسپچول ریزن بیس کوسچن شامل ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ بکس میں سے, تھیوری میں سے, سلیبس میں سے آپ کے 75% سوال آئیں گے اور صرف 25% جو ہوں گے وہ کنسپچول ہوں گے, وہ ریزن بیس لاجک بیس کوسچن ہوں گے. یعنی اب آدھے سوال آدھے ریزن بیس اور آدھے تھیوری میں سے نہیں ہوں گے بلکہ 75% بک میں سے ہوں گے اور صرف 25% جو لاجک کنسپچول کوسچنز ہوں گے. اس طرح اب یہ آپ کی چوائس میں جو کم سے کم رعایت تھی وہ بھی اب خطرہ ختم ہو گیا ہے. 75% سوالات وہ ہوں گے جو آپ کے سلیبس اور بک کے اندر سے ہیں. پیارے دوستو, 5 خوشخبریاں سننے کے بعد یقیناً آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی, یقیناً آپ کا سینہ وسیع ہو گیا ہوگا. اس کے باوجود محنت کریں, محنت کا دامن نہ چھوڑیں, کیونکہ یہ توجہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں. انگلش گرامر چینل دیکھتے رہیں, جڑے رہیں اور ہماری دی ہوئی چیزیں یاد کرتے رہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی شاندار کامیابی نصیب ہوگی جس سے آپ کا, آپ کے خاندان کا اور قوم کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن میں آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کا اس کا نوٹیفیکیشن وصول ہو.